بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القواعد التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر بادات ہی الکاف او نحوہا۔ ملفوظۃ او ملحوظہ۔ ارکان التشبیہ اربعۃ ہی المشبہ والمشبہ بہ ویسمیان طرفی التشبیہ وادات التشبیہ ووجہ الشبہ ویجب ان یکون اقوی واظہر فی المشبہ بہ منہ فی المشبہ۔ النموذج قال المعرّ رب لیل کانہ صبح فی الحسن وان کان اسود الطیلسان وسہیل کوجنۃ الحب فی اللون وقلب المحب فی الخفقان۔ التمرین الاول بین ارکان التشبیہ فیما یاتی۔ چلیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل جس جو وضاحت کی گئی ہے اسی کو قاعدے کی شکل میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تشبیہ کس کو کہیں گے۔ اوپر کی جو چار مثالیں دی گئی تھی اس میں تشبیہ وہ یہ سب جو ہے چاروں کی چاروں تشبیہ کی مثال تھی۔ تشبیہ کہتے کس کے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک چیز یا چند اشیاء کو دوسری چیزوں کا شریک کر دینا کسی خاص وصف میں۔ اب وہ وصف ایک ہو یا چند وصف ہوں تو وہ بھی چلے گا۔ حرف تشبیہ کے ذریعے سے کسی خاص وصف میں ایک چیز کو یا چند چیزوں کو کسی دوسری چیز کا شریک کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ تشبیہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے، تعریف اردو میں اور عربی میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر بادات ہی الکاف او نحوہا ملفوظۃ او ملحوظہ۔ اس کو اردو میں اس طرح یاد کیجیے کہ ایک چیز یا چند اشیاء کو دوسری چیز کے شریک کر دینا ایک وصف میں یا چند اوصاف میں حرف تشبیہ کے ذریعے سے، چاہے حرف تشبیہ ملفوظ ہو یا مقدر ہو۔ یہاں تک جو اردو میں تعریف یاد رکھیں، اس کو سنوں گا میں کل، ٹھیک ہے؟ سبھی سے نہیں، جن سے ہو سکا یاد رہا تو میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کروں گا۔ تشبیہ کی یہ تعریف ہے کہ ایک یا چند اشیاء کو دوسری چیز کا شریک کر دینا کسی خاص وصف میں، وہ وصف ایک ہو یا چند ہو، حرف تشبیہ کے ذریعے سے، چاہے حرف تشبیہ ملفوظ ہو یا مقدر ہو۔ اچھا، تشبیہ کے چار ارکان کل ہم نے سمجھائے تھے، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور ادات تشبیہ۔ اب نیچے جو ہے نا کچھ مثال دی گئی ہے، اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بہ کون ہے، حرف تشبیہ کیا ہے اور وجہ شبہ کیا ہے۔ دیکھیے دو شعر پہلے ہیں، رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وان کان اسود الطیلسان۔ یہاں رات جو چاندنی والی ہوتی ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے صبح سے۔ کہتے ہیں رب لیل، کئی راتیں ہوتی ہے، کأنہ گویا کہ وہ الصبح صبح کی طرح ہے، کئی راتیں صبح کی طرح ہوتی ہے۔ کس بات میں؟ فی الحسن، خوبصورتی میں۔ وَإِن كَانَ أَسْوَدَ الطَّيْلَسَانِ، اگرچہ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ وَإِن كَانَ، اگرچہ وہ ہو، اسود الطیلسان، طیلسان کہتے ہیں چادر کو جو سر پر اڑتے ہیں، اڑا جائے، سر پر ڈالنے والی چادر کو کہا جاتا ہے طیلسان۔ اگرچہ وہ کالی چادر والی ہو، یعنی رات اگرچہ کالی چادر والی ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے کہ بالکل صبح کی مانند ہوتی ہے خوبصورتی میں۔ تو رات کو تشبیہ دی ہے صبح سے، کس بات میں؟ حسن میں، خوبصورتی میں، بس حسن میں۔ تو یہاں پہ مشبہ کون؟ مشبہ ہے لیل، جی رات، اور مشبہ بھی صبح، مشبہ بھی۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ فی الحسن، حسن وجہ شبہ، اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کأنہ حرف تشبیہ۔ آگے دیکھیے وسہیل کوجنۃ الحب فی اللون وقلب المحب فی الخفقان۔ سہیل جو ہے نا ایک چمکدار ستارے کو کہا جاتا ہے۔ اندھیری رات میں بہت تیز روشنی کے ساتھ جو ستارہ چمکتا ہے اس کا نام ہے سہیل۔
کہتے ہیں اور سہیل کا وجنت الحبی، وجنتن کہتے ہیں گال کو، رخسار کو، اور حب بمعنی محبوب، حبن بمعنی محبوب، کا وجنت الحبی محبوب کے گال کی طرح ہے، کس بات میں؟ فی اللونی، کس میں؟ رنگ میں، یعنی وہ جو سہیل نامی ستارہ جب رات میں چمکتا ہے تو وہ اس کا رنگ اور محبوب کی گال کا رنگ دونوں ایک جیسا لگتا ہے، بالکل وائٹ وائٹ۔ وہ قلب المحبی، اور محب یعنی محبوب، ایک ہوتا ہے محب ایک ہوتا ہے محبوب، محبوب یعنی جس سے محبت کی جائے، اور محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، جس کو عاشق کہتے ہیں اردو میں۔ وہ قلب المحبی، اس کا عطف جو ہے کا وجنت الحبی پر ہے، وقع قلب المحب، اور محب کے دل کی طرح ہے، یعنی وہ جو ستارہ ٹمٹماتا ہے، جب ٹمٹماتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، جیسے کیسے دھڑک رہا ہے؟ کا قلب المحب فی الخفقان، خفقان کہتے ہیں دھڑکن کو، پھڑپھڑاہٹ کو، اور پھڑپھڑانے میں، دھڑکنے میں عاشق کے دل کی طرح ہے۔ اندھیری رات میں کبھی غور سے آپ نے ستارے کو دیکھا ہے کیا کسی نے؟ جی وہ ایسا حرکت جیسا محسوس ہوگا کہ ہل رہا ہے، وہ ایسا دیکھیں گے نا غور سے، چمکے گا بھی اور متحرک بھی کرے گا، حرکت بھی کرے گا۔ تو کہتے چمک دمک میں جو ہے سہیل نامی ستارہ کس کی طرح ہے؟ عاشق کے دل کے، محب کے قلب، محبوب کے گال کی طرح ہے، پھر گڑبڑا گئے، محبوب کے گال کی طرح ہے، اور دھڑکنے میں کس کی طرح ہے؟ عاشق کے دل کی طرح۔ ایک ہے عاشق، ایک ہے معشوق، تو معشوق کے گال کی طرح ہے رنگ میں، اور عاشق کے دل کی طرح ہے کس بات میں؟ دھڑکنے میں۔ مشبہ کون ہے بولیے؟ سہیل مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کتنے یہاں پہ؟ دو مشبہ بھی ہے، ایک ہے محبوب اور معشوق کا گال، اور دوسرا کیا ہے؟ اور وجہ سے ہے، اور فل خفقان ہے۔ جی وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مشبہ بھی دو ہے، نمبر ایک وجنت الحبی محبوب کا گال، اور نمبر دو قلب المحبی عاشق کا دل، یہ دو مشبہ بھی ہے۔ اور وجہ شبہ جو ہے، پہلے مشبہ بھی میں وجہ شبہ ہے لون رنگ، اور دوسرے میں وجہ شبہ ہے خفقان دھڑکن، پھڑپھڑاہٹ۔ اب نیچے تمرین ہے، تمرین کتنی ہے؟ 1 2 3، ہر سبق سے 3 تمرین حل کرنی ہے۔ کتنے حل کرنے ہیں؟ ہر سبق سے کتنے تمرین حل کرنے ہیں؟ 3۔ تو پہلی تمرین کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں صرف ترجمہ کرا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، کل آپ اس کو حل کر کے لائیں گے۔ التمرین الاول، پہلی تمرین ہے بین ارکان التشبیہ فیما یاتی۔ فیما یاتی یعنی مندرجہ ذیل جس کو آپ کہتے ہو، فیما یاتی یعنی نیچے جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کیجیے۔ یعنی نیچے جو مثالیں دی گئی ہے تقریباً 10 مثالیں، 10 مثالیں دی گئی ہے، یہ 10 مثالوں میں آپ کو تشبیہ کے ارکان گنانے ہیں، بتانے ہیں کہ مشبہ کون ہے، یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے، یہ وجہ شبہ ہے، یہ حرف تشبیہ ہے، اداة تشبیہ ہے، یہ بتانا آپ کو۔ دیکھیے پہلا شعر ہے، پہلی مثال ہے انت کالبحر فی السماحۃ والشمس علوا والبدر فی الاشراق۔ معنی کیا ہوگا؟ تم سمندر کی طرح ہو، انت کالبحر تم سمندر کی طرح ہو، فی السماحۃ سخاوت میں، عطا اور بخشش میں، والشمس اور سورج کی طرح ہو، علوا بلندی میں، والبدر اور چاند کی طرح ہو، فی الاشراق چمک دمک میں۔ کتنے مشبہ بھی ہیں؟ 2 3 ہے نا، بھول جاتے ہیں فوراً کیا؟ ایک آدمی کو 3 چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے سخاوت میں کہ
کہ جیسے سمندر کے کنارے جو آدمی آتا ہے اس کو سمندر جو ہے گیلا کر کے بھیجتا ہے، چھپاک چھپاک سے، خود ہی بڑھ بڑھ کر جو ہے گیلا کرتا ہے، ایسے ہی جو ممدوح ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے کچھ نہ کچھ چھیٹا لے کر آتا ہے۔ اور بلندی ایسی جیسے سورج بلند ہے، تو بلندی میں سورج سے تشبیہ دی، اور چہرے کی خوبصورتی کو تشبیہ دی ہے چاند کی چمک دمک سے۔ تو مشبہ ایک ہے، لیکن مشبہ بھی کتنے ہیں؟ 3۔ اور وجہ شبہ بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سمندر سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس کا وجہ شبہ کیا ہے؟ جی ہاں، سماحت۔ اور سورج سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہاں وجہ شبہ کیا ہے؟ بلندی۔ اور چاند سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہاں وجہ شبہ کیا ہے؟ اشراق۔ یہ مثال میں نے حل کرا دی، اب نیچے آپ جو ہے کل حل کر کے لائیے۔ دیکھیں ترجمہ، العمر مثل الضیف او کالطیف لیس له اقامۃ۔ طیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ العمر مثل الضیف، اس کا ترجمہ کیجئے، بہت آسان ہے۔ عمر کس کی طرح ہے؟ مہمان کی طرح۔ مہمان کی طرح ہے۔ مہمان کی طرح عمر مہمان کی طرح ہے۔ او کالطیف، طیف کا معنی کیا ہوگا؟ مدینہ۔ فلاں کا کلام، کلام فلان کالشہد فی الحلاوتی، فلاں کا کلام حلاوت میں کس کی طرح ہے؟ شہد کی طرح۔ الناس کاسنان المشط فی الاستواء، لوگ برابری میں کنگھی کے دانوں کی طرح ہے۔ لوگ برابری میں کس کی طرح ہے؟ بولیے۔ کنگھی کے دانوں کی طرح۔ یعنی جیسے فوجی لوگ کہیں پہ کھڑے ہیں آن لائن سے تو اس کے سائز، ناپ ماپ سب برابر رہتا ہے، ہائٹ وائٹ، تو اس طرح کے لوگوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ الناس کاسنان المشط فی الاستواء، لوگ برابری میں کنگھی، مشت کا معنی تھا کنگھی، کنگھی کے دانوں کی طرح ہے۔ قال اعرابی فی رجل، ایک اعرابی نے کسی شخص کے بارے میں کہا، ما رأیت فی التوقد نظرۃ اشبہ بلہیب النار من نظرتہ، معنی کیا ہوگا؟ ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، فی التوقد روشن ہونے میں، نظرۃ کسی نگاہ کو، اشبہ بلہیب جو مشابہ ہے آگ کی چنگاری سے، من نظرتہ اس کی نظر سے۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کسی ایسی نظر کو نہیں دیکھا جو آگ کی لپک اور چنگاری کے مشابہ ہو اس کی نظر سے زیادہ۔ یعنی جو ممدوح ہے، جس کے آنکھ کے بارے میں کہ وہ فلاں شخص بہت غصے والا ہے، تو اس کی آنکھ میں آگ کی طرح ایسی چنگاری ہے کہ ویسی چنگاری میں نے کسی آنکھ میں نہیں دیکھی۔ تو ما رأیت فی التوقد نظرۃ اشبہ بلہیب النار من نظرتہ، میں نے کسی کو روشن ہونے میں، کسی نگاہ کو روشن ہونے میں نہیں دیکھا جو آگ کی چنگاری سے زیادہ مشابہ ہو اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے۔ وقال اعرابی فی وصف رجل، اور ایک اعرابی دیہاتی شخص نے کسی کی تعریف میں کہا، کان لہ علم لا یخالطہ جہل وصدق لا یشربہ کذب وکأن فی الجود کأنہ الوبل عند المحل۔ کہتے ہیں کان لہ علم، اس کے پاس ایسا علم ہے، لا یخالطہ جہل، جس میں جہل ملتا نہیں، وصدق لا یشربہ کذب، اور ایسی سچائی ہے جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ وکان فی الجود، یہ تشبیہ، وکان فی الجود کأنہ الوبل عند المحل، اور وہ بخشش میں ایسا ہے جیسے تیز بارش ہو زمین پر، عند المحل، محل کا معنی زمین، اور وہ وکان فی الجود، اور وہ جود میں، کأنہ ایسا ہے گویا کہ وہ، الوبل تیز تو بارش ہو، عند المحل سوکھی زمین پر۔ پھر آگے ہے وقال آخر، دوسرے عرابی نے کہا، جاؤ علی خیل، میرے پاس وہ لوگ آئے، علی خیل ایسے گھوڑے پر، کأن اعناقها فی الشہرۃ اعلام وآذانها فی الدقۃ اطراف اقلام وفرسانها فی الجرأۃ اسود آجام۔ مانا کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ آئے گھوڑوں پر، ایسے گھوڑوں پر
کہ جس کی گردنیں شہرت میں میرے پاس گھوڑوں پر لوگ آئے کہ جس کی گردنیں شہرت میں جھنڈوں کی طرح ہے، جیسے جھنڈے بلند ہوتے ہیں اور ہر ایک آدمی اس کو جانتا ہے، ایسی اس کی گردنیں اٹھی ہوئی تھی گھوڑوں کی، جس کے اعناق گردنیں جو ہے شہرت میں اعلام جھنڈوں کی طرح ہے، وہ آذانھا فی الدقۃ اطراف و اقلام، اور جس کے کان باریکی میں قلم کے نوک کی طرح ہیں، وہ فرسانھا، اور جس کے سوار یعنی گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے اور جس کے سوار فی الجرأتی بہادری میں اسود و آجام کالے پہاڑ کی طرح ہیں۔ یہاں پہ گردن کو تشبیہ دی جھنڈے سے شہرت میں، اور کان کو تشبیہ دی باریکی میں قلم کی نوک سے، اور گھوڑے پر جو لوگ سوار ہیں ان کو تشبیہ دی بہادری میں بالکل مضبوط کالے پہاڑ سے۔ اللہ اس کے بعد ہے اقوال الملوک کالسیوف المواد فی القطع والبت فی الامور، کہتے ہیں بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، اقوال الملوک بادشاہوں کی باتیں، کالسیوف الموازی، ماضی کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والا، کالسیوف الموازی کاٹنے والی تلوار کی طرح ہوتی ہے نا، کالسیوف الموازی خطرناک تلوار کی طرح ہوتی ہے، فی القطع کاٹنے میں، والبت فی الامور اور معاملات پکا کرنے میں، معاملات نپٹانے میں اور کاٹنے میں بادشاہوں کی باتیں کس کی طرح ہوتی ہے؟ بولیے کس کی طرح ہوتی ہے؟ تلوار کی طرح، تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے تلوار جو ہے جس پر چلے اس کو بخشتی نہیں ہے، ایسے ہی جب ان بادشاہوں کی بولیاں چلتی ہے، اس کے فرمان جاری ہوتے ہیں تو اس کے نیچے سارے لوگ جو ہے کٹ تہس ناس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ دیا ہے قلبہ کالحجارۃ قسوۃ وصلابہ، اس کا دل پتھر کی طرح ہے سختی میں اور پختگی میں، کساوٹ میں۔ نمبر 10 جبین فلان، فلاں کی پیشانی کصفحۃ المرآۃ، آئینے کی کصفحۃ المرآۃ آئینے کے شیشے کی طرح ہے، آئینے کی طرح، سیدھا بولیے آئینے کی طرح ہے، صفاء و تلألؤ، چمک میں اور صفائی میں۔ تو یہاں تک کی مثال جو ہے وہ اس کا میں نے ترجمہ کرا دیا۔ اس میں کون مشبہ ہے، کون مشبہ بھی، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ یہ بالکل ظاہر ہے، پھر بھی اس کو ایک بار دیکھ کر کے آپ لوگ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔